آج سے ہزاروں سال پہلے ہماری زمین پر ایسے خطرناک جانور راج کیا کرتے تھے جو اب اس دنیا سے ختم ہو چکے ہیں۔ یہ جانور اتنے خونخوار تھے کہ اگر یہ آج ہم انسانوں کے ساتھ اس دنیا میں موجود ہوتے تو صرف چند دنوں میں ہی ہمارا نام و نشان تک اس دنیا سے مٹا دیتے۔ ان جانوروں میں سے کئی جانور 200 فیٹ سے بھی زیادہ لمبے اور ہزاروں کےجی سے بھی زیادہ وزنی تھے، جو انسانوں کی بنائی گئی کئی اونچی بلڈنگ سے بھی بڑے تھے۔ وقت گزرتا گیا اور پھر آہستہ آہستہ ان جانوروں کا نام و نشان ہی اس دنیا سے مٹ گیا۔ آج کے وقت زمین پر موجود سب سے بڑا کریچر بلو ویل ہے، جو 30 میٹر تک لمبی ہوتی ہے اور ان کا وزن 200 ٹن سے بھی زیادہ وزنی ہوتا ہے۔ یہ ایسے ہی ہے اگر 15 بڑے ہاتھیوں یا پھر 200 سے بھی زیادہ انسانوں کو ترتیب سے ایک ساتھ کھڑا کر دیا جائے۔ لیکن بری خبر یہ ہے کہ یہ جانور بھی بہت جلد اس دنیا سے ختم ہونے والا ہے۔ ایک ایسٹیمیٹ کے مطابق صرف 10,000 سے لے کر 20,000 بلو ویل سمندر میں باقی رہ گئی ہیں اور جن کی گنتی بہت تیزی سے گھٹتی جا رہی ہے، اور ان میں سے میکسیمم ویلز ایسی ہیں جو اپنی زندگی کے آخری سال جی رہی ہیں، یعنی آنے والے چند سالوں میں ان کا بھی دنیا سے خاتمہ ہو جائے گا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم دنیا سے ختم ہو جانے والے سب سے خونخوار اور سب سے خطرناک جانوروں کے بارے میں جانیں گے۔ ویڈیو کو پوری اینڈ تک دیکھنا اور مست اسٹوڈیو کو سبسکرائب بھی کر دینا۔ نمبر 1، آرکٹوڈس۔ یہ جانور بھالوؤں کی نسل سے تعلق رکھتا تھا، جسے پہلی بار 1878 میں کیلیفورنیا میں موجود پورٹر کریک کیو سے ڈسکور کیا گیا تھا۔ ملنے والے اس فوسل کا سائز 11 فیٹ سے بھی بڑا تھا، جس پر ریسرچ کرنے کے بعد یہ معلوم پڑا کہ یہ جانور آج سے 12,500 سال پہلے اس دنیا سے ایکسٹنٹ ہو گیا تھا۔ یہ بھالو سائز میں 11 فٹ سے بھی لمبے ہوتے تھے، جن کا وزن 1200 کےجی تک وزنی ہوتا تھا۔ ریسرچ کے بعد یہ معلوم پڑا کہ یہ جانور ہرن، کیملیڈز اور ٹیپڈز وغیرہ کا شکار کرتے تھے اور انہی سے اپنی بھوک مٹاتے تھے۔ یہ بھالو ویسٹرن نارتھ امریکہ کے علاقوں میں رہتے تھے، اور یہ وہی دور تھا جب زمین پر لاسٹ آئس ایج چل رہی تھی۔ زمین کا نقشہ دن پہ دن بدلتا جا رہا تھا اور آہستہ آہستہ سارے گلیشیئرز پگھلتے جا رہے تھے۔ دریاؤں اور سمندروں کی سطح میں تیزی سے اضافہ ہوتا جا رہا تھا اور نئی طرح کی نسلیں جنم لے رہی تھیں۔ دوسری طرف آرکٹوڈس کی گنتی کھانے کی کمی کی وجہ سے بہت تیزی کے ساتھ گھٹتی جا رہی تھی، اور دیکھتے ہی دیکھتے ان کی تعداد نہ ہونے کے برابر رہ گئی تھی اور چند ہی سالوں میں ان کا بھی خاتمہ ہو گیا۔ نمبر 2، اسپائنوسورس۔ یہ جانور ڈائناسورس کی نسل سے تعلق رکھتا تھا، جو آج سے 99 ملین سال پہلے کریٹیشیس پیریڈ کے دور میں اس دنیا میں رہا کرتا تھا۔ سائنٹسٹ کے مطابق 145 ملین سے لے کر 66 ملین سال پہلے تک کے دور کو کریٹیشیس پیریڈ کہا جاتا ہے۔ اس پیریڈ میں ویسٹرن نارتھ امریکہ میں زمین میں موجود ٹیکٹونک پلیٹس کی کلین کی وجہ سے بہت تیزی سے بڑے بڑے پہاڑ بنتے جا رہے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ پانی کی تعداد میں بھی بہت تیزی سے اضافہ ہو رہا تھا، جس کی وجہ سے آرکٹک ریجن سے فلڈز بہنا شروع ہو گئے تھے۔ یہ وہ دور تھا جب اسپائنوسورس کی تعداد میں بہت تیزی سے اضافہ ہو رہا تھا۔ یہ جانور انتہائی خونخوار تھے، جو 20 سے 50 فٹ تک لمبے ہوتے تھے، اور ان کا وزن 22 ٹن یعنی 20,000 کےجی سے بھی زیادہ وزنی ہوتا تھا۔ یہ جانور زمین پر چلنے کے ساتھ ساتھ پانی میں تیر بھی سکتے تھے، اور یہ سمندر میں رہنے والی خونخوار مچھلیوں جیسا کہ اونچوپریسٹس اور مافسونیا وغیرہ کا شکار کرتے تھے۔ اسپائنوسورس کو پہلی بار 1912 میں ایجپٹ میں ہونے والی ایک کھدائی کے دوران ڈسکور کیا گیا تھا۔ ملنے والے اس فوسل پر جب ریسرچ کی گئی تو معلوم پڑا کہ یہ آج سے 95 ملین سال پرانا تھا۔ اس فوسل کی کھوپڑی 6 فٹ تک لمبی تھی اور اس کا جسم 50 فٹ سے بھی زیادہ بڑا تھا۔ اس فوسل پر جب مزید ریسرچ کی گئی تو اس کی ہڈیاں مختلف جگہوں سے ٹوٹی ہوئی تھی، جس سے یہ اندازہ لگایا گیا کہ یہ اس دور میں رہنے والے دوسرے جانوروں کے کھلے دشمن تھے، جن میں جائگینٹوسورس کا نام سب سے ٹاپ پر آتا ہے، اور یہی وہ جانور تھے جن کی وجہ سے اسپائنوسورس کا نام و نشان آج سے 93 ملین سال پہلے دنیا سے مٹ گیا۔ نمبر 3، ڈنکلیوسٹیس۔ ڈنکلیوسٹیس مچھلی کی نسل سے تعلق رکھتی تھی، جس کا سر انتہائی مضبوط آرمڈ پلیٹ سے ڈھکا رہتا تھا۔ یہ مچھلی 10 میٹر یعنی 32 فٹ سے بھی زیادہ لمبی ہوتی تھی، اور اس کا وزن 3600 کےجی جتنا وزنی ہوتا تھا۔ یہ ڈیوونین پیریڈ کے وقت اس دنیا میں موجود تھی، جو سمندر میں موجود اس دنیا کی پہلی سب سے بڑی اور سب سے خطرناک کریچر تھی۔ یہ اس دور میں دنیا میں موجود تھی جب زمین کا ٹیمپریچر بہت گرم رہتا تھا۔ ڈنکلیوسٹیس کو پہلی بار 1867 میں ڈسکور کیا گیا تھا۔ اس کے فوسل پر ریسرچ کرنے کے بعد یہ معلوم پڑا کہ یہ آج سے 382 ملین سال پہلے اس دنیا میں ایگزسٹ کرتی تھی۔ یہ سمندر میں رہنے والی دوسری مچھلیوں، شارکس اور یہاں تک کہ اپنی ہی نسل کی مچھلیوں کا شکار کرتی تھی اور انہی سے اپنی بھوک مٹاتی تھی۔ اس پر مزید ریسرچ کرنے کے بعد یہ تھیوری دی گئی کہ ان مچھلیوں کا خاتمہ انوائرمنٹل چینجز اور سمندر میں ہی موجود دوسرے جانوروں سے مقابلوں کی وجہ سے ہوا تھا۔ نمبر 4، میگانیورا۔
میگانیورا آج سے 300 ملین سال پہلے اس دنیا میں ایگزسٹ کرتے تھے۔ یہ جس دور میں اس دنیا میں موجود تھے اسے کاربونیفیرس پیریڈ کہا جاتا ہے۔ سائنٹسٹ کے مطابق 359 ملین سال سے لے کر 299 ملین سال پہلے تک کا دور کاربونیفیرس پیریڈ میں آتا ہے۔ اس پیریڈ میں دنیا کی جیوگرافی میں ایک بہت بڑا بدلاؤ دیکھنے کو ملا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ ٹیکٹونک پلیٹس کی حرکت کی وجہ سے زمین کا تمام لینڈ ایریا ایک دوسرے کے قریب آ گیا تھا۔ میگانیورا فلائز بھی اسی دور میں ہی اس دنیا میں آئی تھی۔ یہ آج کے وقت دنیا میں موجود ڈریگن فلائز اور ڈیمسل فلائز سے ملتی جلتی تھی۔ ان کا سائز 3 فٹ تک بڑا ہوتا تھا۔ یہ ندیوں اور تالابوں کے کناروں پر رہتی تھی اور دوسرے کیڑوں کا شکار کرتی تھی۔ میگانیورا کو پہلی بار 1880 میں فرانس میں ایک کول مائننگ کے دوران ڈسکور کیا گیا تھا اور ٹھیک 5 سال بعد 1885 میں اسے میگانیورا کا نام دیا گیا تھا۔ ملنے والے اس فوسل پر جب ریسرچ کی گئی تو یہ معلوم پڑا کہ یہ آج سے 250 ملین سال پہلے اس دنیا سے ختم ہو گئی تھی۔ ایک ریسرچ کے مطابق اگر یہ کیڑے آج بھی اس دنیا میں موجود ہوتے تو یہ ہم انسانوں کا نام و نشان ہی اس دنیا سے مٹا دیتے۔ نمبر 5، اسمائلوڈون۔ اسمائلوڈون کو پہلی بار 1830 میں برازیل کے علاقوں سے ڈسکور کیا گیا تھا۔ ملنے والے اس فوسل سے یہ معلوم پڑا کہ یہ جانور آج سے 10,000 سال پہلے اس دنیا میں ایگزسٹ کرتا تھا اور یہ وہ دور تھا جب زمین کا ٹیمپریچر آہستہ آہستہ نارمل ہوتا جا رہا تھا۔ گلیشیئرز پگھلنا شروع ہو گئے تھے اور زمین کا نقشہ بالکل بدل چکا تھا۔ اسمائلوڈون کے ملنے والے فوسل کا سائز 6 فٹ تک بڑا تھا اور ایک اندازے کے مطابق اس کا وزن 450 کg تک وزنی تھا۔ اسمائلوڈون کے دانت بہت بڑے ہوتے تھے اور ملنے والے فوسل کے دانتوں پر جب ریسرچ کی گئی تو معلوم پڑا کہ یہ بڑے سائز کے میملز جیسا کہ بسون، جائنٹ گراؤنڈ سلوتھس، ہارسز اور کیملز وغیرہ تک کا شکار کرتے تھے۔ سائنٹسٹ کے مطابق آج سے 10,000 سال پہلے یہ جانور ماحولیاتی بدلاؤ اور دوسرے جانوروں سے جنگ کی وجہ سے اس دنیا سے ختم ہو گئے تھے۔ یہ سب جانور کیوں اور کیسے اس دنیا سے ختم ہوئے، یہ سب صرف ملنے والے فوسلز پر کی گئی ریسرچ کا ایک اندازہ ہے۔ اصل میں ان جانوروں کے ساتھ کیا ہوا تھا اور یہ کیوں آج اس دنیا میں موجود نہیں ہے، اس بارے میں آج تک کوئی بھی نہیں جانتا۔ اگر آپ اس ویڈیو کا پارٹ 2 بھی دیکھنا چاہتے ہیں تو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتانا۔ امید ہے آپ اس ویڈیو کو لائک